درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ حضور تاج الشریعہ کا ایک کلام جو مجھے بہت پسند ہے اور اس کے پڑھنے کے مجھے ابھی ذہن میں آیا۔ دراصل میں سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا حافظ صاحب سے اگر میری ذات سے کوئی تکلیف آپ کو ہوئی ہو تو۔ میں نے صرف جو ہے وہ اس لیے تاکہ عوام کو مسئلہ پتہ چل جائے، باقی اپنا دوسرا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اگر ذات سے تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں محبتوں کو قائم رکھے، کیونکہ آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں جن کے دل آپ جیسے بڑے ہوتے ہیں، ورنہ اگر کسی کی آج ہم اصلاح کریں تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے آپس میں اتفاق برقرار رہے اور محبتیں قائم رہے، کیونکہ یہ ساری دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ ہر ایک کو فنا ہونا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے انہیں ضرور باقی رکھتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو زندگی بھر ان کی یاد کرتے ہیں۔ اللہ جو زندگی بھر اس کی یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بعد وصال انہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا وہ کلام جو حقیقت پر مبنی ہے، میں اکثر سوچتا ہوں اور اسی بات کو کہ آج جو دور ہے اتنا پرفتن دور ہے کہ اس دور میں ہمارا کون اور غیر کون یہ پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ابا کہتے تھے امیدیں کسی سے وابستہ مت کرو، کسی سے بھی۔ آپ کسی کے ساتھ میں محبت کرتے ہو اور کوئی آپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، آپ نے کسی کی پریشانی میں اس کی مدد کی، یہ سوچ کر مت کرو کہ میرے کو بھی کبھی یہ پریشانی میں کام آئے گا۔ ابا کہتے تھے کہ امیدیں مت لگاؤ، کیونکہ جب امیدیں ٹوٹتی ہے تبھی دل دکھتا ہے۔ کوئی کام کرو تو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، پلٹ کر یہ امید مت رکھنا کہ میں نے اس کے ساتھ میں بھلائی کی ہے تو یہ بھی میرے ساتھ بھلائی ہی کرے گا۔ ابا کہتے تھے امیدیں صرف اپنے سرکاروں سے وابستہ رکھو۔ جن کی امیدیں اپنی سرکاروں سے وابستہ ہوتی ہے انہیں دنیا سے کوئی امید نہیں لگتی۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں اسی دنیا کے معاملات کو دیکھ کر، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں، کس کو
سنائیے گا یہاں غم کی داستان، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستان، جو غم میں ساتھ دیتے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے، جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، ڈھونڈے سے پائیے گا یہاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، بدلی شراب کو بنا، بدلی شراب کو بنا وہ پیالے بدل گئے، بدلی شراب کو بنا وہ پیالے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، اس دور مصلحت، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، 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 گاہے ہوئے ہمارے، گاہے ہوئے ہمارے گاہے بدل گئے، گاہے ہوئے ہمارے تو گاہے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، مختہ لکھتے ہیں اختر لگائیے نبی کریم سے، 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 کیا فکر اہل دنیا، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، یا رسول اللہ
سے جدا نبی کی ایک صدا، سرکن سے جدا سرکن سے جدا نبی کی ایک صدا، سرکن سے جدا سرکن سے جدا، نعرہ تکبیر، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المادر الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک ایسا دھوکہ ہے کہ ایک ایسا فریب ہے کہ اس فریب میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا کی خاطر ہم سب کچھ برباد کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے، ہم اپنی زندگی کو اس قدر برباد کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، تو اس کی حفاظت کرو اور اس دنیا کے دھوکے سے باہر آؤ۔ دنیا ایک ایسا دھوکہ ہے کہ اس کے دھوکے میں بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، اور اسی کے دھوکے میں آ کر ہم اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں، کوئی کام نہیں آتا۔ مر جانے کے بعد میں جو دوست آپ کا عزیز ہوتا ہے، آپ پر جان دینے والے کوئی کتنے بھی ہوں، مر جاؤ گے، قبر میں پہنچو گے، قبر کی منزل میں اسی کو کہے جو آپ کے لیے آپ پر جان فدا کرتا تھا، ایک لمحہ بھی نہیں رہتا تھا، اگر اس کو کہا جائے کہ ساتھ میں چلو، اسی کے ساتھ میں تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ، تو کتنا بھی کوئی عزیز ہوگا وہ تیار نہیں ہوگا، ماں ہو، باپ ہو، دوست ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، بیوی ہو۔ ہمارے خاندان میں ایک رواج ہے 11ویں شریف پڑھنے کا، حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی 11ویں شریف، حضور بڑے پیر دستگیر کے اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ ہمارے خاندان کا رائج کردہ ہے، اور پورے کوکن کے علاقے میں، مہاراشٹر میں جو کوکن کا پٹا ہے، اس پورے کوکن پٹے میں وہ 11ویں شریف کا رواج عام ہے۔ ہمارے ادھر کوئی اچھا کام ہو، بغیر 11ویں کی وہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کو عربی میں ہے، وہ اس کو اردو اشعار کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ایک شعر عربی کا ہوتا ہے اور اس کی مناسبت سے ایک شعر اردو کا پڑھا جاتا ہے، اور میلاد جیسا اس کو پڑھتے ہیں، جیسے میلاد پڑھتے ہیں سب مل کر ایک ساتھ میں ایک آواز سے، تو اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، ماں بہن اور باپ برادر، جورو بچوں کے شرفے، جیتے دم کے ساتھی سارے، کوئی نہ قبر میں آوے گا۔ سب جیتے دم کے ساتھی ہیں، چلتے پھرتے یاد خدا کا، کرنا ہے سو جو کر لے، آخر ایک دن جانا ہوگا، پھر نہیں آنا ہوگا۔
یہ پڑھتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. قبر میں آپ کو کوئی کتنا بھی چاہے اس کو کہو کہ قبر میں ساتھ میں آئے تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا. وہاں کام آتے ہیں وہی جو سارے کائنات کے مالک و مختار ہے. جو آخرت میں کام آئے گا. یہ دنیا تو مختصر سی ایک قلیل مدت ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور موت کس چیز کا نام ہے, زندگی کیا ہے؟ موت کتنی اور زندگی کتنی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تجھے حکم دیا دنیا بدل. تو نے دنیا بدلی اور ماں کے پیٹ میں آیا. یہ عالم ارواح سے تیرا انتقال تھا اور ماں کے پیٹ میں تیری زندگی. ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد تو ماں کے پیٹ میں بڑا. انسان کی حیثیت دیکھو, اسی میں بڑا. وہ انسان جس کے کان میں کچرا ہو, جس کے ناک میں کچرا ہو, جس کے ناف میں کچرا ہو, جو 2 لیٹر پیشاب اپنے پیٹ میں لے کر گھومتا ہو, اور جو پاخانے جیسی گلیز چیز اپنے پیٹ میں لے کر گھومتا ہو, جو سو کے اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ سے کچرا نکلتا ہے, اور جو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا, وہ گھمنڈ کرتا ہے اپنی دولت پر, وہ گھمنڈ کرتا ہے اپنی جوانی پر. اس کے پاس تھوڑا پیسہ آتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہو گیا اور کسی کو کوئی چیز میں وہ خاطر میں نہیں لاتا. یاد رکھنا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو جائے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری حیثیت دکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ بھی ہوگا تب بھی بتائے گا رب کہ تو بادشاہ نہیں ہے, حقیقت میں بادشاہ تو میں ہوں. اللہ نے پیٹ میں پاخانہ رکھا, اور جب حاجت آتی ہے تو یہ سر جو ہے تھنکے مارتا ہے. کتنی بھی ضرورت ہو, کوئی بھی کام ہو, چین نہیں آتا. وہی کام جو تو کسی اور کا پاخانہ ہاتھ لگانے کو شرماتا ہے یا پسند نہیں کرتا, وہی مہتر کا کام تو جا کر اپنے استنجا خانے میں کرتا ہے. وہی پاخانے کو تو ہاتھ لگاتا ہے. رب تجھے تیری اوقات دکھا رہا ہے. یاد رکھ, اکڑنا نہیں, اکڑ مت, کیونکہ بادشاہ حقیقی تو میں ہوں. یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے زمین کی نیچائی سے آسمان کی بلندی پر اٹھایا. یہ میرا احسان ہے. اس لیے اس زمین پر جب بھی رہنا تو اس بات کو غرور مت کرنا کہ تو سب سے بڑا ہو گیا, بلکہ یہ جاننا کہ حقیقت میں بادشاہ تو میں ہوں. تو وہی تیری حیثیت ہے. روزانہ تجھے تیری حیثیت بتا دی جاتی ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت یہ ہے کہ تو پاخانے میں جا کر جس پاخانے کو ہاتھ لگانا تو گوارا نہیں کرتا, اسی ہاتھ سے تو پاخانہ دھو رہا ہے. دیکھنا گوارا نہیں کرتا. یہ تیری حیثیت. امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ماتے وہ تیری زندگی تیری ماں کے پیٹ میں, وہ گندا خون جو عورتوں کو ماہانہ آتا ہے, اب حاملہ ہونے کے بعد میں وہ خون نہیں آنا بند ہو جاتا ہے. اسی گندے خون سے تیری پرورش. تیری حیثیت تو یہ ہے. اپنی حیثیت کو پہچان تو پتا چلے گا کس چیز کا گرو. اسی گندے خون سے تیری پرورش پاتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ دنیا ماں کی کوکھ, وہ تیری دنیا ہوتی ہے, اور اس دنیا کو تو ایسا سمجھتا ہے کہ وہی دنیا تیرے لیے سب کچھ ہوتی ہے. اتنی سی کوکھ, وہ اندھیری کوٹھری جو ماں کی ہے, اس کوٹھری کو تو سمجھتا ہے یہ میری دنیا ہے, میری دنیا ہے.
بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رونے کی کئی وجوہات ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شیطان اسے چھوتا ہے، اور امام جعفر صادق یہ وجہ بھی بیان فرماتے ہیں بچے کا رونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا. اب وہ ماں کی کوکھ، وہ اندھیری کوٹری اس کے لیے اتنی بڑی دنیا ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے اور یہی میرے لیے کائنات ہے، یہی میرے لیے کائنات ہے، اس لیے وہ آنا نہیں چاہتا. اب حکم ہوتا ہے کہ دنیا بدلو. اب دنیا بدلتا ہے تو یہ اس کی دوسری زندگی، عالم ارواح کی پہلی، ماں کی کوکھ کی دوسری، اب یہ تیسری زندگی اور دوسری موت. اب اس دنیا میں جب وہ بڑا ہوتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے. پہلے ماں کی کوکھ اس کا عالم ہوتا ہے، ساری کائنات اس کی ماں کی کوکھ ہوتی ہے. وہی ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے. وہی ماں باپ کا چھت، ماں باپ کی گود، وہی اس کی دنیا. اس سے آگے وہ کچھ جانا پسند نہیں کرتا. مگر جب جیسے جیسے بڑا ہو جاتا ہوتا ہے وہ گھر میں ٹہلتا ہے، گھر سے محلے میں، محلے سے محلے کے باہر، شہر سے ضلع، ضلع سے ملک اور ملک سے ساری دنیا وہ گھومتا ہے. اب یہ دنیا کو دیکھ کر وہ اتنا چونکتا ہے، جبکہ اس کے تعلق سے آیا کہ جب سے اللہ پاک نے اس دنیا کو پیدا کیا تب سے اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائی. یہ دنیا کی حیثیت، یہ دنیا اس اللہ کے نزدیک قلیل ہے، قلیل، کچھ نہیں. سمجھے؟ 4 چیزیں ہیں: قلیل، کثیر، اکثر اور کوثر. سمجھے؟ اللہ کا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے نا. قلیل میں یہ داڑھی ہے، داڑھی. آپ اپنی داڑھی ہو، میری داڑھی ہو، یا کسی یہاں پر علماء جتنے ہیں ان کی داڑھی ہو، کسی ایک کی داڑھی کو پکڑ کر نہیں بتا سکتے کہ ان کی داڑھی میں کتنے بال ہیں. سمجھے؟ گن کر نہیں بتا سکتے. سارے لوگ ملیں گے نا تب بھی گننے لگے گے، تب بھی یہ کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوگی. سر کے بال لے لو، جسم پہ بال لے لو، بال، جسم کے اندر جتنے بال ہے اگر ساری دنیا مل کر چاہے تب بھی نہیں گن سکتی وہ، اتنے بال ہیں. 16,000 سے زائد انسانی جسم میں سائنس نس کو ثابت کرتا ہے. نسیں 16,000 سے زائد ہیں، اور اتنی نسیں ہیں ایک جسم کے اندر. اتنی نسیں ہیں کہ اگر اس کو بتاتے ہیں سائنسداں کہ اس کو دنیا کے ارد گرد گھمایا جائے تو 2 مرتبہ چکر مار کر آ جائے دنیا پر. اتنی لمبی نسیں، اتنی لمبی نسیں. یہ سب قلیل. ایک ہاتھ میں ہم نے مٹھی بھر جو ہے وہ ریت لے لی، مٹی لی. اب پوری دنیا کے انسانوں کو بول کر بتاؤ، یا سائنس کو چیلنج کرو کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی مٹی کے دانے ہیں. سائنس فیل ہو جائے گی، لوگ فیل ہو جائیں گے. یہ قلیل. اور اللہ نے ایک مٹھی کو گن نہیں سکتے. ساری دنیا میں جو ہے وہ کتنی زمین میں جو ہے وہ کتنی ریت ہے، کتنی مٹی ہے، اللہ بہتر جانے. ہم نہیں جان سکتے. پہاڑ کے کیسے ہیں اور کتنے ہیں ہم نہیں جانتے. پانی کی کون سی خاصیت ہے ہم نہیں جانتے. کتنا گہرا پانی ہے آج تک سائنس وہاں نہیں پہنچ پایا، دنیا نہیں پہنچ پائی اسی دنیا میں رہنے کے بعد. یہ سب اللہ کے نزدیک قلیل. قلیل کے معنی تھوڑا، کثیر یعنی تھوڑا زیادہ. اکثر، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، اور کوثر بہت بہت زیادہ. یہاں پر کوئی میمن حضرات ہوگا نا؟ میمن کوئی ہے یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں. میمنوں میں بھی 4 چیزیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ وہ ہے اوچھا، اوچھو، بہت چھوٹا، اوچھو، اوچھا. اس کے بعد میں آتا ہے گھڑو، سمجھے؟ پھر ودھارو، اور پھر گھڑو ودھارو. میمنی میں بھی گھڑوں ودھارے کے بعد میں کوئی نہیں پدھارتے، سمجھے؟ ہم بھی کہتے ہیں تھوڑا، بہت زیادہ، بہت زیادہ.
سمجھے، بہت زیادہ. یہی ہوتا ہے، پانچواں نہیں ہوتا. یہ تھوڑا قلیل، اللہ کے قلیل کو یہ ساری کائنات مل کر نہیں سمجھ سکی. سارے انسانوں کو جمع کر دو دنیا کے اور بول دو کہ ایک پہاڑ میں کتنے پتھر ہیں وہ گن کر بتائے. یہ چیلنج ہے. زندگیاں ختم ہو جائے گی، پہاڑ کے پتھر ختم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. یہ ساری چیز اللہ کے نزدیک قلیل. یہ دنیا، اس دنیا میں آپ ستارے دیکھتے ہو، یہ سب قلیل. یہ دنیا اللہ کے قلیل کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو اللہ نے جس محبوب کو کوثر دیا اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انا آتیناک الکوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اللہ کے قلیل کو نہیں سمجھ سکے، کوثر کو کیا سمجھو گے؟ اور جب کوثر کو نہیں سمجھ سکتے، صاحب کوثر کو کیا سمجھو گے؟ حضور کو کیا سمجھو گے؟ یہ قلیل. امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ دنیا، اس دنیا کو وہ تمام چیزوں، تمام کائنات سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، اسی میں مجھے رہنا ہے. فرماتے ہیں حکم ہوتا ہے دنیا بدلی. اب وہ چاہتا نہیں ہے کہ دنیا بدلی جائے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ کر میں جاؤں وہی 3x6 کے فلیٹ میں جو سب کو ملنے والا ہے، 3x6 کا وہی. اور دنیا کا بڑے سے بڑا پیسے والا ہو یا کوئی غریب ہو، اسی کفن میں اور اسی جگہ پہ اس کو جانا پڑتا ہے، وہیں جاتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا. اب اس بچے سے، اس شخص سے کہو کہ ماں کی کوکھ میں جائے تو وہ تیار نہیں ہوگا، کہے گا اس اندھیری کوٹھری میں کون جائے گا. جبکہ ایک وقت تھا کہ وہ اندھیری کوٹھری اس کے لیے ساری کائنات تھی. اس دنیا میں آیا تو اس دنیا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ دنیا تو اتنی بڑی ہے، اب اس کے آگے کیا ہوگا. تو وہ یہ سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اس کو ہی. اب اس کو ہوتا ہے حکم بدلو، دنیا بدلو، حکم ہوتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا سے جاؤ قبر میں، تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے نا. اور رب کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی، بدلنا پڑتا ہے. اب جب وہ قبر میں جائے گا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قبر کی اس کی چوتھی زندگی، پہلی عالم ارواح کی، دوسری ماں کی کوکھ، تیسری دنیا کی، اور چوتھی قبر کی، اور تیسری موت. تیسری موت ہوئی اس کی. پہلے آیا عالم ارواح سے، ماں کی کوکھ میں آیا، ماں کی کوکھ سے دنیا میں آیا، دنیا سے اب تیسری موت. تیسری موت جب ہوتی ہے، اب جب وہ قبر میں جائے گا اور قبر کی حقیقت کو جب دیکھے گا، صاحب ایمان ہوگا نا، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قبر کی حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں. یہ دنیا تو، اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ مفہوم حدیث ہے کہ اگر دنیا والے کو کہا جائے، قبر والے کو کہا جائے پھر سے پلٹ کر دنیا میں آ، تو وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا. ایمان والے کو اگر کہا جائے کہ پلٹ کر پھر دنیا میں آ، تو وہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں، میرے لیے تو یہی سب سے بڑی دنیا ہے. کیونکہ وہ دیکھتا ہے، بظاہر اس کے لیے، تمہارے لیے وہ 3x6 ہے، مگر مردہ جانتا ہے اس کے لیے کتنی وسعت ہے. مومن جانتا ہے کہ وہ قبر کی زندگی کیا ہے، وہ کتنی عظیم نعمت. سب سے عظیم نعمت تو یہ ہے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، حق اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو، طلعت کہتے ہیں روشن چہرے کو، آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. عاشق کے لیے اس سے بڑی عید کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور کا دیدار ہو رہا ہے. اب اس دیدار کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہے گا کہ دنیا میں پلٹ کر آ، تو وہ کہے گا کہ نہ، میرے لیے ہی زندگی ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ اس کی
تیسری، پہلی دوسری تیسری، چوتھی زندگی اور تیسری موت۔ اب حکم ہوگا جگہ بدلو، جگہ بدلو۔ قبر سے اس کا انتقال ہوگا اور عالم ارواح، عالم محشر میں، میدان محشر میں وہ کھڑا ہوگا۔ اب اس کے اعمال کے مطابق یا تو جہنم یا جنت۔ جب جنت میں پہنچے گا تو اب یہ اس کی زندگی ہوگی چھٹی، پانچویں۔ اب اس زندگی میں پہنچنے کے بعد میں اس کو یہ خوف ہوگا، جب جنت میں پہنچے گا تو اس کو یہ خوف ہوگا کہ کبھی موت نہ آ جائے، کہ ابھی دنیا بدلنے کا حکم ہو گیا تو۔ کیونکہ جنت میں جو دیکھے گا، جنت وہ ہے کہ جو انسان کی سوچ سے بھی پرے ہے، وہ نعمتیں ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، دیکھنا، تصور، اس تصور سے پرے ہیں۔ اللہ نے ایسی نعمتیں اس میں رکھی ہیں، ایسی نعمتیں رکھی ہیں، اور ایسا اس کو خوبصورت آراستہ، ایسا خوبصورت بنایا ہے، ایسے اس کو بنایا ہے کہ جنت کا ادنا سے ادنا درجے والا جو ہوگا نا، سب سے چھوٹے درجے والا، وہ کسی بڑے درجے والے کو دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میرا لباس تو بہت اچھا ہے۔ بڑے درجے والے کا تو اچھا رہے گا ہی، لیکن وہ سوچے گا کہ میرا لباس تو سب سے اچھا ہے، چھوٹے درجے والا بھی۔ تو یہ حال ہوگا جنتیوں کا۔ تو اب حکم ہوگا کہ اب ڈرو مت، اب تمہارے سامنے موت کو لے کے آیا جائے گا۔ حکم ہوگا باہر دیکھو، جنتی اور جہنمی سب باہر دیکھیں گے۔ موت آئے گی دمبے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ جہنمی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب جہنم سے نکال دیے جائیں گے یہاں سے موت۔ جنتی سوچ رہے ہوں گے کہ کبھی ہمیں نہ نکال دیا جائے۔ اب حکم ہوگا کہ اس کو ذبح کرو، دمبے کو ذبح کیا جائے گا، موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس زندگی میں رہنا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تیری جگہ تو وہ تھی، تیری جگہ تو وہ ہے، اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ یہاں سے تو حکم ہوگا کہ پلٹ کر جا، تجھے بدلنا ہی ہوگا۔ تو کتنا بھی لاکھ چاہ لے کہ مجھے نہیں جانا ہے، مگر تجھے جانا ہوگا، جانا ہوگا۔ کوئی یہاں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا، جانا ہوگا اس دنیا میں۔ جو تیری اصل دنیا ہے، جو تیری اصل، تیرا اصل مرکز ہے، اس کی طرف پلٹ، وہ ہے جنت۔ اس کے لیے کوشش کر، اور یہ تبھی مل سکتی ہے جب غلامی مصطفیٰ ہو۔ مصطفیٰ کی غلامی کی مہر جب ہوگی نا، تبھی یہ زندگی آپ کو اور ہمیں مل سکتی ہے، ورنہ وہ جنت بغیر مصطفیٰ کے غلامی کے مہر کی مل ہی نہیں سکتی۔ حضور کی محبت کی مہر، حضور کے اصحاب کے محبت کی مہر، حضور کے اہل بیت، حضور کے چاہنے والوں کی محبت کی مہریں جس زندگی پر ہوگی نا، اور جس ذات پر ہوگی، وہی ذات جائے گی جنت میں۔ یہ یاد رکھنا، اپنی آخرت کو سنوارو۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، مگر آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی زندگی میں ہمیں رہنا ہے کہ دنیا میں ہم نے کسی کا حق مارا، دنیا میں کسی کو برا کہا، دنیا میں کسی کی غیبت کی، کسی کو نیچا دکھایا، کسی کو ذلیل کیا، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ ساتھ جائیں گے تمہارے اعمال، سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ جس زندگی پر تم اتنا اکڑتے تھے، جس دنیا پر تم اتنا اکڑتے تھے، مرو گے تو وہ کپڑے جو تم کسی کو ہاتھ لگانا، کسی کو اس کا چھونا پسند نہیں کرتا ہوتا تھا کہ کوئی میرے کپڑے پر ہاتھ لگائے، وہی آپ کے احباب آپ کے کپڑوں کو پھاڑ کے آپ کو ننگا کریں گے اور کفن پہنائیں گے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ٹوپی والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بمبئی میں۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی ایک نعمت، صرف ایک نعمت کا شکر اگر بندہ ادا کرے نا،
زندگی بھر، تب بھی اس کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس نے احسان ہم پر کیا ہے۔ ایک نعمت، اس کی ایک نعمت، صرف ایک نعمت۔ کہتے تھے کہ اللہ جب دنیا میں کسی کو پیدا کرتا ہے تو جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، بغیر کپڑے کے پیدا ہوتا ہے۔ اولیاء کاملین کی شان نرالی ہوتی ہے، بعض اولیاء کاملین تو کپڑے پہن کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ باقی سب کا عالم کی جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، بغیر کپڑے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹوپی والے بابا فرماتے تھے کہ سب بغیر کپڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے رب کا یہ احسان ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اسے بغیر کپڑا دفن ہونے نہیں دیتا، پہلے کفن نصیب کرتا ہے، کفن نصیب کرتا ہے۔ سوچو اگر کفن نصیب نہ ہو تو ہماری عزت کیسے نیلام ہوگی، کیسے نیلام ہوگی؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے موت پر ہمیں وہ کپڑا نصیب کرتا ہے، وہ کفن نصیب کرتا ہے۔ فرماتے تھے اسی کفن کی شکرانے کے طور پر زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو، تب بھی اس کے احسانات کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ایک اس کفن کے شکر، جو کفن کے متعلق جو اس نے احسان فرمایا ہے، وہ احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو سوچو اللہ تبارک و تعالی کہ بندے ہو، بندے بن کر اپنی زندگی کو گزارو۔ موت جو ہے وہ آنی ہے، زندگی مختصر ہے، ہر سانس جاری ہے ہمارے جسم کے اندر، ہماری لائف، ہماری زندگی کو وہ کم کرتے ہوئے جاری ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، مگر یاد رکھنا حضور کی محبت میں اگر گئے تو یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات مجھ سے نکلے ہوئے ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔